السلام علیکم دوستو، نالج انڈسٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، برطانیہ میں آپ کو کئی قبرستانوں میں ایسی قبریں ملیں گی جو کہ پنجرے میں بند ہیں۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے ہمیں 200 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب قبروں کی حفاظت کے لیے لوہے اور بڑے بڑے پتھر قبروں پر رکھ دیے جاتے تھے، جو مختلف ڈیزائنز میں سلاخوں کی پیچیدہ بھاری لوہے سے بنے ہوتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا صرف تمام اسکاٹش میڈیکل اسکولوں کے قریب ہوتا تھا، جسے مورڈ سیف یا لوہے کا تابوت کہا جاتا تھا، جو کہ قبر کی حفاظت کرتا تھا تاکہ لاش کو کھودنے اور طبی تحقیق کے لیے چوری ہونے سے روکا جا سکے۔ دوستو، 1816 میں اسکاٹ لینڈ میں میڈیکل طالب علموں کو اپنی پڑھائی کے لیے انسانی لاشوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ یہ اس پر اسٹڈی کر سکیں۔ اس میں انسانی جسم کو کھول دیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 200 سال پہلے بڑے بڑے تھیٹرز کے درمیان میں میڈیکل اسٹوڈنٹس لاش کو کھول کر اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے اور تھیٹر لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا جو اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے کوئی شو چل رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لاشیں کہاں سے ملتی تھیں؟ دوستو، اس دور میں برطانیہ میں یہ قانون تھا کہ سزائے موت کے قیدیوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دے دی جائیں گی۔ سزائے موت کے قیدی اپنی سزا سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹس انہی کی لاشوں کو استعمال کرتے تھے، لیکن دوستو، مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ میں سزائے موت کے قیدی کم ہونا شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ اب میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لاشیں نہیں ملیں گی، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برطانیہ میں لاشیں چوری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے گھر کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی تو اس کی فیملی اس انسان کی آخری رسومات ادا کرتی اور روتے ہوئے اس کی لاش کو قبر میں دفنا دیتے، لیکن جب یہ لوگ اگلے دن اس قبر پر آتے تو قبر کھلی ہوئی ہوتی تھی اور لاش اندر سے غائب ہوتی تھی۔ دوستو، دراصل کئی لوگ لاش کو چرانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تازہ قبریں ڈھونڈتے تھے اور پھر رات کے اندھیرے میں مردے کو قبر سے نکال کر میڈیکل کالج کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کام کے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ 200 سال پہلے برطانیہ میں یہ ایک بزنس بن گیا تھا۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا کرنا بالکل بھی غیر قانونی نہیں تھا، کیونکہ انسان کی لاش کو کسی کی پراپرٹی نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس سب معاملے کو لے کر لوگ بہت پریشان رہنے لگے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ قبروں کو پنجرے میں بند کرنا شروع ہو گئے۔ قبروں کے اوپر لوہے کے پنجرے بنا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی ان قبروں کو کھول نہ سکے۔ جو لوگ پنجرہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ قبروں کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ شاید ان کے پیارے کی لاش چوری ہونے سے بچ جائے۔ یہ وہی قبریں ہیں، ان کو مورڈ سیف کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، لاشیں چوری کرنے والے لوگ یہاں بھی نہیں رکے۔ ان لوگوں نے ہاسپٹلز اور کبھی کبھار تو لوگوں کے گھروں سے بھی لاشیں چرانا شروع کر دیں، اور پھر حالات اور بھی بگڑ گئے۔ چوری سے بات قتل تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو ان کی لاش کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں لوگ بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون نافذ کیے گئے اور لاشیں بیچنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی پنجرے میں بند یہ قبریں 200 سال پہلے کی یاد دلاتی ہیں جب برطانیہ میں قبروں سے لاشیں چوری کرنا ایک عام سی بات تھی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔